السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، ہم نے آپ کو ریل اسٹیٹ کے متعلق ہمیشہ آگاہ رکھا ہے کہ ریل اسٹیٹ کے اندر کیا کیا بڑی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں بعض اوقات، لیکن دبئی کی ریل اسٹیٹ کی بات کریں تو دبئی کی خوبصورتی کو بنانے میں جس شخصیت کا بہت اہم کردار ہے، جنہوں نے فلک بوس عمارتیں کھڑی کی ہیں، جنہوں نے دبئی کو دنیا کے کسی بھی ملک کے مقابلے میں لا کھڑا کیا ہے، تو وہ کمپنی ہے مائن ہارٹ۔ مائن ہارٹ کے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر نسیم شہزاد صاحب، ان کے بارے میں ہم نے پچھلے اپنے کچھ ولاگز کے اندر، کچھ ویڈیوز کے اندر آپ کو بتایا کہ انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، کس طرح انہوں نے زمین سے اٹھا کر آسمانوں پر پہنچا دیا کچھ ملکوں کو، جس میں ان کی ترقی، ملکوں کی ترقی اور وہاں پر خوبصورت جو عمارتیں ہیں وہ ان کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ چینل کو لازم سبسکرائب کیا کیجئے، ساتھ میں لگا بیل آئیکن بھی دبایا کیجئے۔ لیکن آج ہم دبئی کے اندر بننے والی ایک فلک بوس عمارت کا ذکر کریں گے، جو کہ ڈاکٹر نسیم شہزاد صاحب کی کمپنی مائن ہارٹ بنا رہی ہے۔ اس عمارت کی خوبصورتی ناظرین اس قدر ہے کہ یقین جانیں کہ آنکھیں خیرہ کر دیتی ہے اس کی خوبصورتی، اس عمارت کی۔ جس طریقے سے اس عمارت کو بنایا مائن ہارٹ گروپ نے یا مائن ہارٹ کمپنی نے، تو اس میں ڈاکٹر نسیم شہزاد اور ان کے بیٹے عمر شہزاد کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ناظرین، جو میں بات کر رہا ہوں اوشین ہائٹس کی، تو اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ 310 میٹر اونچی 82 منزلہ یہ عمارت ہے۔ اس ٹاور کے اندر اپارٹمنٹس کے 680 یونٹس ہیں، جس میں کار پارک کی سہولت کے لیے 3 تہہ خانے بنائے گئے ہیں۔ برومبرگ نے ڈیولپر دماغ سے بات کی کہ انہوں نے اسے 72 فلور یعنی 60,000 مربع میٹر ٹاور ڈیزائن کرنا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ان کو 2 ہفتے کا وقت دیا۔ تو انجینئر نے بھی کہا کہ یہ ممکن ہے۔ بہرحال انہوں نے اس کی ساختی ڈیزائن ہے، اس پر کام کرنا شروع کر دیا، لیکن پھر ایسا ہوا کہ ایک دم سے ڈیولپر نے یہ کہا کہ جی یہ تو 82 منزلہ عمارت ہم چاہتے ہیں، یعنی اس کی 82 منزلیں ہوں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ چلیں جی یہ کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ اس کا جو ڈیزائن ہے یہ 1 ہفتے میں ہمیں چاہیے۔ بہرحال 310 میٹر اونچی عمارت بنانے کے لیے وہ چاہتے تھے کہ اس کو جلد از جلد مکمل کیا جائے، کیونکہ اس کی کافی ساری منزلوں کو انہوں نے تعمیر سے پہلے ہی بکنگ کے ذریعے بیچنا شروع کر دیا ہے، اور ہر منزل پر انہوں نے ایک بکنگ کا بورڈ لگا کر اس کو بیچنا شروع کر دیا۔ تو ایسے میں مائن ہارٹ کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، لیکن ڈاکٹر نسیم شہزاد کا جو مزاج ہے وہ چیلنج قبول کرتے ہیں، اور ہر چیلنج کو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مددگار ہو جاتا ہے، پھر وہ چیلنج کو مکمل کرتے ہیں۔ تو ایسے میں ان کا جو ایک مضبوط بازو ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، ان کے بیٹے عمر شہزاد ہیں، انہوں نے پھر اس سارے ٹاسک کو سنبھالا۔ پھر اگر انسان کی نیت اچھی ہو اور کچھ کرنے کا جذبہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کامیابیاں سمیٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کامیابیاں نہ صرف دیتا جاتا ہے اور بل انسان اس کو سمیٹتا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر نسیم شہزاد کا نام ایسے ہی نہیں بنا، محنت کی، انسانیت کی بھلائی کے لیے بہت درد دل انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا کرے، ان کی فیملی کو پرسکون رکھے۔ انہوں نے بہت ساری خوبصورت اس طرح کی جو عمارتیں ہیں مختلف ممالک کے اندر، اگر ہم کمبوڈیا کی بات ہی کر لیں تو کمبوڈیا کے اندر بھی انہوں نے بہت سارے میگا پروجیکٹ شروع کر رکھے ہیں۔ تو ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر نسیم جیسے قابل فخر پاکستانی کے متعلق بتاتے رہیں، تاکہ آپ بھی یہ پراؤڈ فیل کریں کہ ہمارے پاکستانیوں کے اندر بہت بڑا پوٹینشل ہے۔ تو بہرحال ناظرین، یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ڈاکٹر نسیم شہزاد صاحب کو ویژن دیا، پھر اور اللہ تعالیٰ کامیابیاں دیتا ہی گیا،
تو انہوں نے بہت ساری تجارتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی وابستہ کر رکھی ہیں۔ تو ناظرین میں یہ کہوں کہ ریئل اسٹیٹ کی اگر ہم بات کریں تو ریئل اسٹیٹ ہی وہ واحد شعبہ ہے جس کے ساتھ آپ کی انڈسٹری چلتی ہے۔ ایک پروجیکٹ شروع ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک ساتھ میں سیمنٹ والے ہیں، تو انٹیریئر ڈیزائنر ہیں، مطلب الیکٹرکسٹی ہے، پھر سیرامک والے ہیں، بہت ساری انڈسٹری چلتی ہے۔ ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ریئل اسٹیٹ کو سب سے زیادہ افیکٹ کیا گیا، بلا وجہ کے ٹیکسز کی بھرمار، فیٹف کی شرائط اور پھر IMF کی شرائط، پھر اس طرح اب ناظرین یہ ہو گیا کہ پاکستان کے اندر بدقسمتی سے چیزوں کی جو ریٹس ہیں یا جو پلاٹس کے ریٹس تھے جس پہ پروجیکٹ بننے تھے وہ نیچے آ چکے ہیں، 40% نیچے آ چکے ہیں۔ تو ڈاکٹر نسیم شہزاد جیسے انسان کی صلاحیتوں سے ہم بدقسمت قوم ہے کہ ہم فائدہ نہیں اٹھا پائے۔ انہوں نے یہاں پر جو پروجیکٹ شروع کیے تو اس کے اندر بھی بہت سارے ایشوز ان کے ساتھ کھڑے کر دیے گئے۔ ہم نے پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی بتایا کہ ایسے پاکستانی جو پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کو ایسا کھڑا کر سکتے تھے، ایسا ویژن دے سکتے تھے کہ جس کی کوئی مثال نہ ملتی، لیکن چونکہ دوسرے ممالک ان کی صلاحیتوں کو جانتے ہیں، جس طرح دبئی ہو گیا یا انڈیا ہو گیا، پھر کمبوڈیا یا دوسرے ممالک، چائنا ہے اور بہت ساری جگہوں پر جہاں ان کے میگا پروجیکٹ، ان کے 55 دفاتر ہیں ان کے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جس طرح کا ویژن دیا ہے، تو بہرحال ہم وہ بدقسمت لوگ ہیں جو ان کی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ ہم انشاءاللہ ڈاکٹر نسیم شہزاد کی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ ان کے مختلف پروجیکٹس کے اوپر بھی بات کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ انہوں نے کس پیارے انداز سے، کس خوبصورت انداز سے ان پروجیکٹس کو مکمل کیا ہے۔ دبئی کے اندر لاتعداد، دبئی مرینا کی ہم بات کریں تو دبئی مرینا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے بنوایا ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے خوبصورتی سے بنایا تو اس کی مثال نہیں ملتی۔ میرا بہت جانا آنا رہا، کسی دور میں بہت فعال تھا دبئی، میرا جانا میری آنکھوں کے سامنے، میں فرسٹ ٹائم 92 میں گیا تھا، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ اب تو دبئی کے اندر جو ڈاکٹر نسیم شہزاد جیسی شخصیات آئیں تو انہوں نے پھر اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے، اور ان کی صلاحیتوں سے اس قدر ان ممالک نے فائدہ اٹھایا ہے کہ ناظرین جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو بہرحال انشاءاللہ ہم اگلے اپنے ولاگ کے اندر ڈاکٹر نسیم شہزاد کے جو اور دوسرے میگا پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر بھی بات کرتے رہیں گے وقتاً فوقتاً، کوئی ہماری ویڈیوز آلموسٹ ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، مختلف روڈز کے متعلق ہوتی ہیں، ریئل اسٹیٹ کس طرح گرو کر سکتا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ تو بہرحال آج کے لیے بس اتنا ہی، اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان میں رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔